رمضان المبارک کی آمد ہے اور خوش نصیب لوگ صاحب ایمان افراد بڑی بے چینی سے اس رحمت والے مہینے اور برکت والے مہینے کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے آنے سے قبل ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور یہ نیت اور ارادہ کرتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کی ایک ایک ساعت اور ایک ایک لمحے کی قدر کریں گے اور اس ماہ مبارک کی برکات سے اپنے دامن کو پر کریں گے۔ اس سلسلے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک بھی ہمارے سامنے ہے کہ رمضان المبارک آنے سے قبل آپ علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو ذہنی طور پر تیار فرمانے کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر اس خطبے کو درج فرماتے ہیں اور صاحب مشکات نے انہی کے حوالے سے مشکات المصابیح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ جو آپ نے آمد رمضان پر اپنے صحابہ کو دیا وہ من و عن درج فرمایا ہے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی خطبے کو شامل کریں گے اور اس سے برکتیں حاصل کریں گے۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا کہ خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ہمیں خطاب فرمایا۔ رمضان المبارک کی آمد پر، شعبان کے اختتام پر آپ نے اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال، تو آپ نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ الفاظ دیکھیے میرے آقا کے، قد اظلکم شہر عظیم، فرمایا عظمت والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایک مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے، بلکہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس میں یہ اشارہ تھا کہ فیض دینے کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ ایک کنویں کا انداز ہے فیض دینے کا اور ایک بادل کا انداز ہے فیض دینے کا۔ کنویں کا انداز اور ہے اور بادل کا انداز اور ہے۔ کنواں اپنے پاس بلا کر پانی دیتا ہے، پیاسے کو پانی کی ضرورت ہے تو کنواں چل کے پیاسے کے پاس جا کر اسے پانی نہیں دیتا، بلکہ اپنے پاس بلا کر اسے پانی دیتا ہے۔ اور بادل اپنے پاس بلا کر نہیں بلکہ خود اس کے پاس آ کر وہ پانی عطا کرتا ہے، پیاسے کے دامن کو اس کے پاس آ کر بھر دیتا ہے۔ کنویں کا اپنا انداز ہے اور بادل کا اپنا انداز ہے۔ اسی طرح کعبے کے فیض دینے کا انداز اور ہے۔ بیت اللہ شریف برکتوں والا اور فیض تقسیم کرنے والا، روحانیت اور نورانیت سے قلوب کو روشن کرنے والا، اس کا انداز اور ہے کہ جو اس کے پاس جائے گا کعبۃ اللہ اسے اپنی برکتیں عطا فرمائے گا۔
رمضان المبارک کا انداز فیض دینے کا اور ہے، یہ بادل کی طرح ہے۔ فرمایا کہ رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے تمہیں چلنا نہیں پڑتا، تمہیں قدم نہیں اٹھانے پڑتے، تم اپنی رہائش گاہوں میں رہتے ہو، تم اپنے علاقے میں رہتے ہو، تم اپنی عبادت گاہوں میں رہتے ہو، تم مساجد میں رہتے ہو۔ فرمایا جہاں تم ہوگے رمضان وہیں آ کر تمہیں برکتیں عطا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنے والے بنو۔ اگر کوئی شخص برستی بارش میں خود کو بارش سے بچا لیتا ہے تو اس میں قصور بادل کا نہیں ہوتا، بلکہ قصور اس کا اپنا ہوتا ہے۔ جو اس پانی کو حاصل کرنا چاہے تو وہ اپنا دامن پھیلائے، بادل اسے عطا کرنے کو تیار ہے۔ تو فرمایا یہی مثال رمضان کی ہے۔ تو حضور نے بھی یہی فرمایا کہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی یہ رمضان المبارک بادل کی طرح آتا ہے اور اپنا سایہ تمہیں فراہم کرتا ہے۔ یہ رحمت کا سایہ ہے، یہ برکتوں کا سائبان ہے۔ یہ جب تمہارے پاس آتا ہے تو تمہیں اللہ کی رحمت کا سایہ عطا کرتا ہے۔ قد اظلکم شہر عظیم، کہ ایک عظمت والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اور اگلے جملے میرے آقا کے فرمایا شہر مبارک، وہ ایسا مہینہ ہے کہ جو مبارک ہے، برکتوں سے مالا مال ہے، جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنا کر بھیجا ہے۔ وہ برکتیں، اس کے دن برکتوں والے، اس کی راتیں برکتوں والی، اس کا لمحہ لمحہ برکتوں والا۔ حضور فرماتے ہیں شہر مبارک، فرما کہ جو برکتوں سے بھرا مہینہ ہے وہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اسی طرح آگے فرما شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرما وہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ میرے آقا کا اشارہ شب قدر کی طرف تھا۔ آپ لیلۃ القدر کے بارے میں ترغیب دلا رہے تھے۔ رمضان کا خلاصہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ایسا مہینہ ہے جس کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر والی 1000 مہینے سے افضل ہے۔ یعنی اگر ایک شخص 1000 مہینہ عبادت کرتا رہے تسلسل کے ساتھ، جو 83 سال بنتے ہیں، یعنی کوئی شخص 83 سال تک اللہ کی عبادت یوں کرے کہ لمحہ لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارے، فرما اس کے 83 سال کی عبادت ایک طرف رکھ دو اور شب قدر میں کی جانے والی عبادت دوسری طرف رکھ دو، فرما کہ ایک رات والی عبادت ان 83 سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے سے بہتر رات اگر کسی مہینے میں ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ رمضان المبارک میں ہے جو اب تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وجعل قیام لیلہ قیام نہارہ تطوعا، قیام لیلہ تطوعا، فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے دنوں کے روزوں کو اللہ نے فرض کر دیا، اس کے دن کے روزے فرض ہیں۔ من شہد منکم الشہر فلیصم، قرآن نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اسے اس کے روزے رکھنے چاہیے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو حضور نے آمد رمضان پر جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہ بات آپ نے شامل فرمائی، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے دنوں کے روزے فرض ہیں، بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی شخص روزہ مسلمان ہو تو روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رات کے قیام کو اضافی عبادت قرار دیا، یعنی عام راتوں میں آپ نماز عشاء پڑھتے ہیں، لیکن اس میں نماز عشاء کے بعد ایک اور عبادت بھی اللہ نے بنا دی ہے،
ایک اضافی عبادت تراویح کی صورت میں 20 رکعت نماز تراویح سنت موقدہ ہے، تو یہ 20 رکعت نماز تراویح فرما عام راتوں میں نہیں ہے، رمضان کی راتوں کی یہ اضافی عبادت ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے مزید اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی کام کرے، کوئی نفل عمل کرے، وہ عبادت کے قبیلے سے ہو یا جو ہے وہ یعنی نماز کے قبیلے سے ہو یا وہ زکوٰۃ کے قبیلے سے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے قبیلے سے ہو، فرمایا کہ ایک فرض ہوتا ہے اور ایک نفل ہے۔ فرض نماز آپ جانتے ہیں، نفل نماز بھی آپ جانتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا فرض والی صورت ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ ویسے آپ خرچ کریں تو وہ نفلی صورت ہے خرچ کرنے کی۔ اسی طرح روزہ رمضان کا فرضی روزے کی صورت ہے، اور رمضان کے علاوہ روزے نفل روزے ہیں، یعنی ہر عبادت کی ایک فرضی شکل ہوتی ہے اور ایک اس کے نفل والی صورت ہوتی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کی فضیلت یہ ہے اگر کوئی اس میں نفلی عمل کرے، وہ نماز نفل ہو، وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا نفل ہو، یا جو ہے کوئی دوسرا نفلی کام انجام دے، فرمایا اسے فرض کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں جتنا فرض کا ثواب ہے، رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو نفل کا عمل چاہے جتنا بڑا ہو، فرمایا کہ وہ فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نفلی عبادات کو جمع کرے، پوری زندگی کی نفلی عبادات، اور دوسری طرف صبح کی نماز کے 2 فرض ہو، تو فرمایا کہ 2 فرض جو صبح کی نماز کے ہیں، فرمایا کہ اس کی زندگی بھر کی نوافل اجر و ثواب میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو فرضوں پر اللہ نے اجر رکھا ہے وہ نوافل سے متصور ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ رمضان کی برکتوں میں سے ایک برکت حضور فرماتے ہیں یہ ہے کہ اس میں کوئی نفلی کام کرتا ہے تو اللہ ثواب اسے فرض کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات حضور نے فرمائی ومن ادى فریضۃ فی کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، فرمایا کہ جو رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 70 فریضوں کے برابر ثواب ادا کرتا ہے، یعنی ایک فرض کا ثواب رمضان المبارک میں 70 کے برابر قرار پاتا ہے۔ یہ عام جگہوں کی بات ہے، چونکہ جگہوں کے بدلنے سے، زمانے کے بدلنے سے اجر و ثواب بھی بدل جاتا ہے۔ ہر جگہ پر نماز پڑھنے کا ثواب برابر نہیں ہے۔ آپ اگر گھر پر نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب اور جو مسجد میں پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ اس کا ثواب برابر نہیں ہے۔ اسی طرح محلے کی نماز مسجد میں آپ نماز ادا کریں جماعت سے، اور ایک جامع مسجد میں آپ آ کر جماعت سے نماز ادا کریں تو ان دونوں کا ثواب برابر نہیں ہے۔ اسی طرح آپ یہاں جامع مسجد میں نماز ادا کریں اور آپ مسجد نبوی میں نماز ادا کریں برابر نہیں ہے۔ آپ حرم مکہ میں نماز ادا کریں تو برابر نہیں ہے۔ تو یہ تو عام جگہوں پر حضور نے فرمایا کوئی اگر رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ 70 فرض کے برابر اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو وہ خوش نصیب جسے حرم مکہ میں رمضان میں نمازیں پڑھنا نصیب ہو جائے اور عبادات کرنا نصیب ہو جائے۔ تو آپ اندازہ کریں حرم مکہ کی یہ فضیلت ہے کہ وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ پھر جس وقت رمضان آئے گا تو رمضان کی برکت بھی شامل ہو جائے گی، حرم مکہ کی برکت 1,00,000 کی، اور پھر فرمایا کہ رمضان میں وہ 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو کیا مطلب اگر کسی نے رمضان میں حرم مکہ میں نماز پڑھی مسجد حرام میں تو اسے ایک نماز پر 70 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ پھر مسجد نبوی میں
مدینہ شہر کی مسجد نبوی، اس میں جو عام حالات میں ایک نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 2 لاکھ نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یا میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ایک حدیث میں 50,000 نمازوں کے ثواب کی بات ہوئی ہے۔ تو شیخ محقق فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی آپ نے دعا نہیں فرمائی تھی، آپ نے مدینہ طیبہ میں آ کر اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ تھی، اے اللہ جو برکتیں تو نے مکے میں رکھی ہیں میرے مدینے کو وہ برکتیں دگنی عطا فرما۔ تو جو مکہ مکرمہ کی برکتیں ہیں ان میں سے ایک برکت یہ ہے کہ وہاں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے۔ فرمایا کہ حضور نے مدینہ کے لیے تو دگنا مانگی ہے، تو مطلب کہ حضور کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور نے مانگا ہو اور اللہ نے عطا نہ فرمایا۔ فرمایا کہ جب میرے آقا نے مانگا کہ اللہ جو برکت مکہ میں تو نے رکھی ہے مدینہ میں وہ دگنی کر دے، تو وہاں کی ایک برکت یہ ہے کہ ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، تو مدینہ میں وہ برکت دگنی ہو گئی، ایک نماز کا ثواب 2 لاکھ کے برابر۔ تو اب جس وقت کوئی شخص رمضان المبارک میں حضور علیہ السلام کی مسجد نبوی میں جا کے ایک نماز پڑھے گا تو 70 گنا اس کا ثواب بڑھائیں تو ایک نماز کا ثواب 1,40,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو یہ برکتیں نصیب فرمائے، رمضان کی برکتیں بھی نصیب فرمائے اور حرمین کی برکتیں بھی نصیب فرمائے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا ایک دوسرا فرمان جس کو امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتب میں درج فرمایا، حضور علیہ السلام نے ایک انصاری خاتون سے دریافت فرمایا کہ آپ نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ 10 ہجری میں آپ علیہ السلام نے حج فرمایا اور زندگی میں آپ علیہ السلام نے 4 عمرے اور 1 حج فرمایا۔ تو آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ اور صحابیات نے حج ادا کیا۔ تو ایک انصاری خاتون حضور کی خدمت میں ہے اور آپ اس سے دریافت فرما رہے ہیں، فرمایا کہ آپ نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے سواریوں کے لیے، تو ایک اونٹ پر میرا شوہر اور میرا بیٹا یہ دونوں ایک اونٹ پر سوار ہو کر آپ کے ساتھ وہ حج پر گئے، اور دوسرا اونٹ جو بچ گیا تھا وہ ہمارے گھریلو ضروریات کے لیے تھا کہ ہم اس پر پانی لاد کے لاتے تھے۔ ہمارے ہاں تو پانی کی فراوانی ہے اور اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں، اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا شکر ہے، لیکن عرب میں اور بالخصوص اس وقت آج بھی پانی کی کمی ہے، لیکن اس دور میں مزید زیادہ سہولیات جب بہت کم تھی تو دور دور سے لوگ پانی لاتے تھے، پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ پانی لانے کے لیے اور گھر کی یہ ضرورت پانی والی پوری کرنے کے لیے ہمیں سواری کی ضرورت تھی کہ ہم اس اونٹ کے بغیر دور سے پانی نہیں لا سکتے تھے، تو اسی لیے دوسرا اونٹ ہم نے گھر میں رکھا پانی لانے کے لیے، تو اور کسی سواری کا انتظام نہیں تھا، میں اس وجہ سے آپ کے ساتھ حج نہیں کر سکتا۔ تو سنیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ کہ حضور نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اذا کان رمضان اعتمری فی، فرمایا کہ جب رمضان آئے تو رمضان میں جا کے عمرہ کر لینا، اور پھر آپ نے فرمایا فإن عمرۃ فیہ حجۃ، فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا عمرہ ہے یہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ اور پھر اگر امام مسلم کی روایت کو دیکھا جائے تو مزید اس میں فضیلت ہے، حضور نے فرمایا حجۃ معی، حج بھی وہ جو میری ہمراہی میں کیا گیا، یعنی جس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ ایک تو وہ حج اکبر کا ہمارے ہاں تصور ہے کہ ہم حج اکبر کس کو کہتے ہیں کہ جب 9 ذی الحج جمعہ کا دن آ جائے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ حج اکبر ہے۔ تو علماء کا اس حوالے سے اختلاف موجود ہے کہ حج اکبر کس کو کہتے ہیں۔ بہرحال ایک رائے اس میں یہی ہے کہ اگر جمعہ کا دن حج آ جائے تو یہ حج اکبر ہوتا ہے، لیکن
اس بارے میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہے کہ وہ حج اکبر تھا جو آپ علیہ السلام کی ہمراہی میں ادا کیا گیا تھا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہر محدث اور ہر مفکر اور ہر مفسر اس بات کو مانتا ہے کہ جو حج آپ علیہ السلام کی مائیت میں کیا گیا تھا وہ حج اکبر جمعہ کا دن تھا، اور آپ علیہ السلام جب امیر الحج تھے اور خطبہ حج میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا تھا تو وہ حج اکبر تھا۔ اور کیا مقصد ہوا؟ حضور نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں عمرہ ادا کیا تو اسے میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ ایک ہے کہ کسی اور کے ساتھ حج ادا کرنا، اور ایک ہے امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ حج ادا کرنا۔ فرمایا رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اگر اس میں کسی کو عمرہ کی سعادت نصیب ہو جائے تو اسے اجر و ثواب اتنا ملے گا گویا اس نے میرے ساتھ حج کی سعادت حاصل کی۔ تو حضور علیہ السلام اس حوالے سے اپنے غلاموں کا ذہن بنا رہے ہیں، آمد رمضان سے قبل خطبہ دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ جس نے اس میں نفلی کام کیا فرض کے برابر ثواب ہے، اور جس نے فرض ادا کیا تو اسے 70 فرائض کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا کہ صبر کا ثواب جنت ہے۔ صبر کا ثواب جنت ہے، یعنی دیگر 11 مہینے شکر کے مہینے، اس میں ہم دن کے اوقات میں اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ شکر کے مہینے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے پر شکر بنتا ہے۔ اور فرمایا کہ رمضان المبارک میں جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو کھانا پینا روزے کی حالت میں ممنوع ہے، تو ہم کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہیں، اللہ کی رحمت اور نعمتوں سے ہم رکے رہتے ہیں، تو صبر کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا رمضان صبر کا مہینہ ہے، باقی مہینے شکر کے ہیں۔ اور فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، کہ صبر کا ثواب جنت ہی ہے۔ صبر کا ثواب جنت ہے، یعنی اگر رمضان میں تم روزہ رکھتے ہو اور صبر کرتے ہو تو یہ صبر تمہیں جنت میں لے کر جائے گا۔ اسی طرح فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، رمضان یہ غمخواری کا مہینہ ہے، شہر المواسات ہے، غمخواری کا مہینہ، یعنی اس میں انسان جب خود کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے اور بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھے تو صرف ایک مہینے میں یہ بھوک پیاس برداشت کرنا پڑ رہی ہے۔ اللہ کے بندوں میں سے کتنے بندے ایسے ہیں کہ جن کو سارا سال یہ کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں ہوتی، تو پھر اس کو اپنی تکلیف کے ساتھ دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور جو ایسی کمروں میں بیٹھتا ہو اسے دوسروں کی گرمی کا کیا احساس ہو، جب گرمی میں جائے گا تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ گرمی کیا ہوتی ہے۔ فرمایا رمضان المبارک یہ غمخواری کا مہینہ ہے کہ جب تم خود بھوک پیاس برداشت کرتے ہو تو دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس تمہارے سینے میں بیدار ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک احساس بیدار کرنے والا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح پھر فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اگر صاحب ایمان ہے تو وہ خود اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ رمضان المبارک میں اسے کھانے پینے کو ایسی نعمتیں میسر آتی ہیں جو دیگر مہینوں میں میسر نہیں ہوتی۔ کھانے پینے کے لحاظ سے اگرچہ دن کے وقت وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، کھانا پینا اس کا کم ہو گیا ہے، لیکن فرمایا کہ مومن کا رزق اس مہینے کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور رزق صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں، انسانی ضرورت کی جتنی اشیاء ہیں ان سب پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں ہم یہ جو سانس لیتے ہیں فضا سے، فرمایا یہ بھی اللہ کا رزق ہے جو اس نے سانس کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا پھر من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء۔ فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مبارک میں کسی دوسرے روزے دار کا روزہ افطار کرا دے
فرما کہ اسے اللہ تعالیٰ 3 قسم کے انعام عطا فرماتا ہے۔ پہلا فرما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرے کا روزہ افطار کرانے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا انعام فرما وعتق رقبتہ من النار، فرما کہ اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا انعام فرما وکان لہ مثل اجرہ، فرما کہ اسے روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب عطا ہوا، روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ فرما دیا من غیر ان ینقص من اجر شیء، فرما کہ ان کے اجر سے بھی کوئی کم نہیں کیا جاتا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھنے والے کا ثواب کچھ الگ کر کے افطار کرانے والے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ لوگ اپنے ہی رزق سے روزہ افطار کرنے کو ہی پسند کر رہے ہوتے ہیں اور کسی دوسرے کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو اور یہ خیال کرتے ہیں کہ میں اپنے روزے کا ثواب کسی دوسرے کو کیوں دوں؟ بھئی آپ کو آپ کے روزے کا ثواب پورا ملے گا۔ حضور نے اسی لیے فرمایا کہ جو روزہ افطار کرانے والا ہے اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا، اور فرمایا کہ یہ ثواب اللہ اپنے خزانے سے عطا فرمائے گا، تمہارے ثواب سے کچھ حصہ کاٹ کے اس کے حوالے نہیں کرے گا، فرمایا اس کے اجر میں سے بھی کچھ کم نہیں ہوگا۔ روزہ رکھنے والے کو بھی پورا ثواب اور روزہ افطار کرانے والے کو بھی پورا ثواب، کیونکہ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اسے اپنے خزانے سے دینے کے لیے کسی سے منظوری نہیں لینے پڑتی، اور وہ سخی بھی بے بہا ہے اور عطا فرمانے والا بھی بغیر حساب کے ہے۔ تو یہ 3 فضیلتیں آپ نے بیان فرمائی کہ جو دوسرے کا روزہ افطار کرائے اس کے گناہ معاف اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اسے روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور ایک تصور ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے سمجھتے ہیں کہ پھر مجھے روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، میں 30 لوگوں کے روزے افطار کرا دوں گا تو چونکہ جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ہے اتنا افطار کرانے والے کا ہی ہے، تو مجھے بھی اتنا ثواب مل جائے گا، لہٰذا میں روزہ نہیں رکھتا، افطار کرا دوں گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ تصور سراسر غلط ہے اور قرآن و حدیث کی قطعی تعلیمات کے منافی ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ جو آپ کو ثواب دیا جا رہا ہے یہ نفل ہے، کہ آپ جو روزہ افطار کرا رہے ہیں وہ آپ کو ثواب ملتا ہے، تو وہ ثواب نفلی ہے اور روزہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ اور حدیث کی روشنی میں کہ نفل کا ثواب آپ کو اس وقت ملتا ہے کہ جب آپ فرائض پورے ادا کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص ظہر کی نماز نہیں پڑھتا، فرض اس نے نہیں ادا کیے ہیں، وہ آیا اور نفل پڑھ کے چلا گیا، تو کیا خیال ہے کہ اس کے نفل قبول ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں، نفل اس کے قبول ہوتے ہیں کہ جو فرض کو مکمل کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو افطاری پر ثواب ہے تو اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ملے گا اسے کہ جس کے فرض تمام اور مکمل ہیں۔ اس لیے کہ یہ شریعت مطالعہ کا اصول ہے کہ نفل اس کے قبول ہیں کہ جس کے فرائض تمام ہوں گے۔ تو فرمایا جب آپ نے یہ بات بیان فرما دی کہ 3 انعام افطار کرنے والے کو ملتے ہیں، اب صحابہ نے عرض کی، حضرت سلمان جو اس حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں، صحابہ نے عرض کی کہ لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، کہ ہم میں سے ہر کسی کے پاس تو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ روزے دار کو روزہ افطار کرا سکے۔ کوئی عثمان غنی اور عبد الرحمن بن عوف تھے، فرمایا کہ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کچھ ایسے بھی تھے کہ کئی دنوں تک جن کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا، تو اس ماحول میں جب یہ بات ہو کہ روزہ افطار دوسرے کا کرائے تو یہ انعام ہے، تو ظاہر ہے ذہن پر سوال تو بنے گا، سوال تو ابھرے گا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو یہ چیز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے روزہ افطار کرائے، تو کیا وہ رمضان کی فضیلتوں سے محروم ہو جائے؟ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مسقط لبن او تمرۃ او شربۃ من الماء، فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی عطا فرمائے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ کسی کا روزہ افطار کرائے گا،
یا کھجور کے ایک دانے کے ساتھ روزہ افطار کرائے گا، یا فرمایا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کرائے گا۔ دودھ کا ایک گھونٹ، پانی کا ایک گھونٹ یا کھجور کا ایک دانہ۔ فرمایا کہ تم اس سے کیا سمجھو کہ روزہ افطار کرانے سے مراد یہ ہے کہ اس کو پیٹ بھر کر کھلایا پلایا جائے؟ فرمایا کہ نہیں، روزہ افطار کرانے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو پہلی غذا روزے دار کے پیٹ میں پہنچائی ہے، وہ چاہے کھجور کا ایک دانہ ہو یا جو پانی کا ایک گھونٹ ہو یا دودھ کا ایک گھونٹ ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں یہ تینوں انعام عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد پھر میرے آقا نے فرمایا ومن اشبع صائما، فرمایا جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا پلا دے، وہ ہے محض افطار کرانے کی فضیلت۔ فرمایا جو پیٹ بھر کر کھلا دے، سقاہ اللہ من حوضی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا جام پلائے گا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، فرمایا کہ پھر جنت میں داخلے تک اسے میدان محشر میں پیاس نہیں لگے گی۔ حضور علیہ السلام جام کوثر پہ آپ جو ہے یعنی حوض کوثر پہ اپنی امت کو جو جام پلائیں گے، فرمایا کہ ان میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے پلائے۔ فرمایا اسے ایسا جام ملے گا میرے حوض سے کہ جو جنت میں داخلے تک دوبارہ اسے پیاسا نہیں ہونے دے گا۔ تو یہاں بھی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا حتی یدخل الجنہ، فرمایا کہ جنت میں داخلے تک پھر اسے پیاس نہیں لگے گی، کیا جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر پیاس لگے گی؟ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جنت میں تو بھوک پیاس ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسے ڈیزائن فرمایا ہے کہ وہاں بھوک پیاس کسی کو لگے گی ہی نہیں، ہاں وہاں کی نعمتیں لذت حاصل کرنے کے لیے، اسی لیے وہاں پہ اللہ نے اناج نہیں رکھے، وہاں پر میوے رکھے ہیں جو بطور لذت اور لطف کھائے جاتے ہیں، بھوک پیاس مٹانے کے لیے نہیں۔ وہاں جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ اس لیے استعمال نہیں کی جائیں گی کہ جنتیوں کو کوئی بھوک لگے گی یا پیاس لگے گی۔ جنت میں نہ بھوک لگتی ہے اور نہ ہی پیاس لگتی ہے۔ اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا کہ جنت کے اندر نہ تو کسی کو بھوک لگے گی، نہ کوئی بھوکا ہوگا اور نہ ہی کوئی ننگا ہوگا۔ فرمایا جنتی لباس بھی ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور آدمی کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے سیر فرما دے گا، اسے جنت میں نہ بھوک لگے گی اور نہ ہی اسے پیاس لگے گی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جنت میں داخلے تک دوبارہ اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اور اسی کے ساتھ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، جس کا دوسرا حصہ مغفرت اور بخشش ہے، اور فرمایا کہ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا تیسرا حصہ جو ہے یعنی آخری عشرہ اس کا یہ جہنم سے آزادی ہے۔ اور فرمایا کہ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ، جو شخص اپنے غلام مملوک اور اپنے محتاط کے کام کو تھوڑا کر دے، فرمایا کہ جو آقا ہو تو اس کے جو غلام ہیں، یا آج کل غلامی کا دور نہیں ہے تو افسر ہے، اس کے جو محتاط عملہ ہے، اسی طرح اگر وہ کام کرا رہا ہے تو اس کے محتاط جو مزدور کام کرنے والے ہیں، اگر ان کے کام کو وہ تھوڑا کر دے رمضان کی وجہ سے کہ ان کو بھی روزہ ہے جس طرح کہ مجھے روزہ ہے، تو یہ اسلامی معاشرے کی بات ہو رہی ہے۔ آقا نے بھی روزہ رکھنا ہے، غلام نے بھی رکھنا ہے، اور افسر نے بھی رکھنا ہے، محتاط عملے نے بھی رکھنا ہے۔ فرمایا کہ جیسے مجھے روزہ ہے اسی طرح میرے محتاط عملے کو بھی روزہ ہے، تو اگر اس کے کام کو کم کر دے گا، فرمایا غفر اللہ لہ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ اسے اس رحمت کی وجہ سے بخش بھی دے گا، اور فرمایا اس کی گردن کو جہنم سے آزاد بھی فرما دے گا۔ یہ وہ خطبہ ہے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے اختتام پر رمضان کے آنے سے قبل اپنے صحابہ کا ذہن بنانے کے لیے کہ وہ بھی رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اس کے لمحے لمحے کی قدر اور قیمت کو جان لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے، رمضان المبارک کی ساتھ کی قدر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا